बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि क्लासेस के आखिरी दिन चल रहे हैं, तैयारी आखिरी मराहल में है और जून से सालाना इम्तिहानात 2026 का बाकायदा आगाज़ होने जा रहा है। ऐसे वक्त में हर तालिब इल्म यही चाहता है कि कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी हो और सिर्फ वही चीज़ पढ़ी जाए जो इम्तिहान में आए और सबसे ज़्यादा रोशन इम्कानात वो चीज़ रखती हो। इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपके लिए टॉप इम्पोर्टेंट पैराग्राफ लेकर आया हूँ जो 100% कन्फर्म गेस 2026 के तौर पर निहायत अहम है। ये वो पैराग्राफ हैं जिन पर खसूसी तवज्जो देकर आप उर्दू के पेपर में बेहतरीन नंबर हासिल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आखिरी दिनों में स्मार्ट तैयारी हो और पेपर में आपके साथ एतमाद, बेपनाह एतमाद हो, और इस वीडियो को आप लाजमी देखें, आखिर तक देखें, ताकि आपकी शख्सियत के अंदर ये एतमाद आ सके, कॉन्फिडेंस आ सके, क्योंकि आज के ये गेस्ट आपके लिए बहुत ही फ़ायदा मंद साबित होने वाले हैं और इनकी तैयारी आपको एक नई समत में, जहत में और नए एक जो है मंजिलों के ऊपर आपको लेकर जाएगी। तो आप देखते हैं बच्चे, 11th उर्दू टॉप पैराग्राफ 2026 100% कन्फर्म ये गैस के हवाले से हमारी बात होगी। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि सियाको सबाक के हवाले से पैराग्राफ की जो तशरीह है वो कैसे आएगी। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि 8 चैप्टर्स हैं आपके तशरीह के हवाले। तो पहले 4 और दूसरे 4, टोटल 8 हो गए। पहले 4 में से आपका एक खुलासा भी आ जाएगा और तशरीह भी आ जाएगी। दूसरे पार्ट में से, अगले 4 में से एक तशरीह भी आ जाएगी और एक जो है आपका खुलासा भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो पक्की बात है ना। तो आपने सिर्फ एक खुलासा अटैम्प्ट करना है और एक तशरीह अटैम्प्ट करनी है। तो पहले 4 भी जो बच्चे कर लेंगे तो उनको उनमें से उनका एक खुलासा और तशरीह आ जाएगी। कितनी बड़ी बात है ये। ठीक है, अब देखें, सियाको सबाक के हवाले से पैराग्राफ की तशरीह करनी है। सवाल की तरतीब होती है 1 + 1 + 3 + 10 = 15 नंबर का ये सवाल होता है। फर्स्ट ईयर में अगर इसको मजमूई तौर पर देखा जाए तो सबसे अहम तरीन सवाल यही होता है। ठीक है, और इसमें 15 नंबर होते हैं। ज़्यादा करना पड़ता है, 30 से 35 मिनट में इसको अटेम्प्ट करना पड़ता है। हवाला मतन सुर्खी देंगे, सबक का उन्वान, मुसन्निफ का नाम, 1 नंबर का ये है। ठीक है, और 3 नंबर का आपका सियाको सबाक है, 10 नंबर की तशरीह है, 13 नंबर आप लोगों के टोटल बनते हैं। तो सबक का उन्वान, मुसन्निफ का नाम, सियाको सबाक, इसको शुरू कैसे करेंगे? ज़ेर तशरीह इक़्तिबास सबक के तकरीबन डैश हिस्से से लिया गया, यानी इब्तदाई, दरमियानी या आखिरी अंदाज़ा लगाएंगे। शामिल निसाब सबक डैश से माखूज है, यानी माखज़ लिखेंगे कहाँ से लिया गया, आखिर पे जो दिए जाते हैं सबकों के। फिर ज़ेर तशरीह इक़्तिबास से कबल जो है वो मुसन्निफ कहते हैं। जब ये 2-3 लाइनें आप शुरू में लिख देंगे, उसको चेक करने वाले को, एग्जामिनर को अंदाज़ा हो जाएगा कि बच्चे बहुत लायक हैं और इनको पता है कि ये पैरा कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो 6-7 लाइनें पहले की इबारत है, इबारत से पहले की 6-7 लाइनें और बाद की 6-7 लाइनें आपने लिखनी है। इबारत को नहीं छेड़ना, या आप शुरू वाली 6-7 लाइनें लिख दें या आखिर वाली लिख दें या मुख्तसर सा खुलासा लिख दें, वो आपका सियाको सबाक बन जाएगा। तो अब तशरीह की तरफ आते हैं। ठीक है, तो ये 10 नंबर की तशरीह है। तो 6-7 लाइनें प्रोमिनेट करके ये जो उर्दू का गैस है उसके हवाले से, जो उर्दू के वो इजी नोट्स के हवाले से मेरी वीडियोस मौजूद है, उसमें इतने बेपनाह हवाला जात हैं और उसमें बेहतरीन से तारुफ हैं। तो उनमें से थोड़ा सा तारुफ लिख लें और इधर जो है ना फिर तशरीह तलब पैराग्राफ में मुसन्निफ कहते हैं हर 7-8 लाइनों के बाद, ठीक है, कोई कौल, कोई हदीस, कोई शेर लिखें और फिर आप सबक के खुलासे में से भी लिख सकते हैं। बाउंड नहीं है कि उसी पैरे को बढ़ाना है, चीज़ें रिलेटेड होती हैं। खुद से लिखेंगे तो आपके लफ्ज़ों में इतनी जान नहीं होगी। मुसन्निफ के अल्फाज के अंदर जो एक दरोबस्त है, एक बुनत है, एक अंदाज़ है, वो आपका नहीं हो सकता। तो इसी तरह जो है आप लिखेंगे, ये आपने 2.5 से 3, 3.5, 4 पेज लिख जाएंगे।
تو اس میں بند کی صورت میں لکھواتا ہوں تو اس سے جو ہے وہ مطلب کہ لینتھ بڑھ جاتی ہے خود بخود. تو بیٹا یہ دیکھیں یہ پورا جو ہے یہ سوال کرنے کا ایک سلیقہ ہے, ایک ترتیب ہے, اور 30 سے 35 منٹ میں آپ نے لکھنا ہے سوال کو, کیونکہ بہت ہی اہم سوال ہے یہ. تو اب ہم گیس کی طرف سے آتے ہیں. میں چیپٹرز آپ کو بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے, جس طرح میں نے کہا کہ پہلے 4 اور آخری 4 2 حصوں میں اس کو تقسیم کریں, اور پھر اس میں سے آپ کے پہلے 4 میں سے ایک تشریح اور ایک خلاصہ بھی آ جائے گا. دیکھیں ہم بیٹا آپ بھی ذرا نوٹ کیجئے گا کلاس, ٹھیک ہے. دیکھیں کہ اخلاق نبوی جو ہے یہ اس کا جو صفحہ نمبر 12 ہے اس میں دوسرا پیراگراف یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام کاموں میں اسی اصول کی پابندی فرماتے ہیں, اور یہ ختم ہوتا ہے کہ مداومت عمل کی ناقابل انکار مثالیں ہیں. تو آپ تھوڑا سا یاد اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیے گا, ٹھیک ہے, کہ بھئی 2 پیراگراف اس دفعہ یعنی پیراگراف آئیں گے چھوٹے, بہت بڑے پیراگراف نہیں آئیں گے, یہ دیکھیے گا آپ کی, ٹھیک ہے. تو یہ ایسے ہی ہے 9th 10th میں بھی آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے پیرے دیے گئے ہیں, بے شک آپ پیپر ان کے اٹھا کے دیکھ لیجئے. فرسٹ ایئر میں بھی نیو میں بھی ایسے ہی ہے, چھوٹے پیرے آئیں گے آپ کے, ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیے پھر اسی صفحہ 12 کے اوپر مجالس صحبت میں لوگوں کی ناگوار باتوں کو برداشت فرماتے, اور اس کے بعد جو ہے یہ کہہ دینا کہ یہ رنگ دھو ڈالیں, ٹھیک ہے. 13ویں صفحے پر یہ ختم ہوتا ہے. یہ 2 پیرے ہو گئے. پھر اسی طرح آپ آئیں گے, ٹھیک ہے, تو آپ صفحہ نمبر 16 کے اوپر آئیں گے پہلے چیپٹر میں سے, ٹھیک ہے. شروع کا پہلا پیرا ہے کہ آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت زینب کے شوہر جب بدر سے قید ہو کر آئے تو فدیہ کی رقم ادا نہ کر سکے, اور سب نے بصر و چشم منظور کیا. یہاں پہ یہ ختم ہوتا ہے. تو یہ 3 پیرے ہیں اس سبق کے. پھر ہم آتے ہیں, بیٹا آپ نوٹ کرتے جائیں, نشان لگاتے جائیں, انہی میں سے انشاءاللہ آپ کا پیرا آئے گا, اور آپ نے اس کو اچھے طریقے سے کرنا ہے. پھر یاد رکھیے گا بیٹا کوئی بھی پیراگراف آ جائے تو آپ کے پاس جو حوالہ جات ہیں, جو چیزیں ہیں, ساری کی ساری وہ آپ نے اس میں لکھنی ہے. یہ نہیں دیکھنا کہ بھئی کون سا پیرا ہے یا کیا ہے, نہیں, جو آپ کے ذہن میں سکیچ بنایا ہے وہ ساری چیزیں آپ نے لکھ آنی ہے. اچھا, اب صفحہ نمبر 22 ہے کہ مرزا کے دل پر دینی چرچے اور شان و شوکت نے بڑا اثر ڈالا اور چہل پہل کے معلوم ہوتے تھے. یہاں پہ یہ پیرا ختم ہوتا ہے. صفحہ نمبر 22 ہے, دوسرا پیرا ہے یہ. پھر اس کے بعد بیٹا آپ آئیں گے صفحہ نمبر 24 کے اوپر. اب ہم کھانے کی فکر کریں کہ اناج سب کچھ جس سے ان کو کچھ ڈھارس ہو گئی. یہاں پر جو ہے نا یہ ختم ہوگا. پھر اس کے بعد آپ نے آنا ہے 25 صفحہ ہے, اس کا آخری پیراگراف ہے سیکنڈ لاسٹ کے اوپر, تحفہ تیری غیرت پر اور ہمارا شیوا نہیں. یہاں پر یہ ختم ہوگا. اچھا, پھر آگے مکاتیب غالب میں سے آپ کی ایک معروضی بھی آئے گی, یاد رکھنا, اور پیراگراف کی تشریح بھی آئے گی. ویری امپورٹنٹ چیپٹر ہے یہ, اس کو تیار کرنا ہے لازمی, ٹھیک ہے. تو اس میں 2 پیرے ہیں, ہر چند قاعدہ عام یہ ہے اور زندہ میں ڈال دیا, اور فکر نظم و نثر کو مشقت ٹھہرایا, اور اس کے بعد 2 ہتھکڑیوں کے بھاگا, یہ ہو گیا. پھر اس کے یہ لازمی کرنا ہے اس چیپٹر کو. پھر اس کے بعد ایک استاد عدالت کے کٹہرے میں ہے, تو یہ آپ نے اس کا ایک پیرا کرنا ہے کہ اب جب میں اٹھ کے اس کرسی میں اس کٹہرے میں سے نکل کر شرمندہ باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا. صفحہ نمبر 39 ہے, اور عملہ وہاں پر ایسے ہی کھڑا تھا. تو یہ لاسٹ پیراگراف ہے, تو اس کو آپ دیکھیے گا. پھر اس کے بعد آپ 4 پائی تو نہیں ہے سبق آپ کے نصاب میں شامل, تو آپ دیکھیں پھر اور پاکستان بن گیا. صفحہ نمبر 51 زمانے جو ہے نا یہ 51 کا آخری پیرا ہے, زمانے کی بات ہے اور پتہ نہیں کب کیا ہو جائے یہ. پھر اس کے بعد صفحہ نمبر جو ہے 51 کا یہ آخری پیراگراف. پھر 52 شروع ہوگا, تو شروع میں ہی پیراگراف ہے, سب ٹھیک ہو جائے گا, اور جواب دیجئے اور تیار رہیے. یہ پہلی لائن اور آخری لائن میں پڑھ رہا ہوں. پھر اس کے بعد صفحہ نمبر 54 ہے, چھوٹی دلہن کو مجھ سے سخت نفرت ہے, تو تم اگلے سال ضرور داخل کرا دوں گا, ٹھیک ہے تمہیں. تو یہ اسی طرح یہ جو ہے اس کی آخری لائن ہے, یہ پیراگراف کیجئے گا. پھر اب نیا قانون ہے. نیا قانون کے اندر آپ نے صفحہ نمبر 61 کے اوپر ان مارواڑیوں کی بات چیت استاد منگو کے دل میں ناقابل بیان خوشی پیدا کر رہی تھی, اور حواس سے باتیں کر کے دکھا دے. یہاں پر یہ ختم ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں اس نے صفحہ نمبر 63 کے اوپر سیکنڈ لاسٹ پیرا ہے, اس نے صبح کے سرد دھندلکے میں کئی تنگ اور کھلے بازاروں کا چکر لگایا, اور 14.5 آنے میں خریدی گئی. پھر اس کے بعد صفحہ نمبر 64 کے اوپر ہے لیڈروں کی عظمت کا اندازہ لگایا جاتا ہے, اسی ترازو میں تولنا پڑتا ہے. تو یہ آپ کریں گے, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اب یہ امجد اسلام امجد کا دہلیز سبق ہے. دہلیز سبق کا صرف ایک پیرا کرنا ہے آپ نے,
اور وہ پیراگراف ٹھیک ہے دیکھیں آپ کہ صفحہ نمبر 72 ہے، صفحہ نمبر 71 سے دہلیز شروع ہوتا ہے، پھر صفحہ 72 ہے، 72 اس کے بعد یہ پیرا آپ نے کرنا ہے کہ یہ بات نہیں سلام ہے شریف آدمی بننے کے لیے مجھے سارے بوجھ اتارنے پڑیں گے اور میں کھڑا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، یہ صفحہ نمبر 73 کے اوپر ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد 75 کے اوپر بھی ایک پیرا ہے، وہ بھی کر سکتے ہیں آپ، تم اسے جانتے ہو اختر اور حفاظت کرنی چاہیے، یہ صفحہ نمبر 75 کے اوپر آخر پہ پیرا ہے۔ پھر آخری چیپٹر ہے یہ تاریخ کا کفن، تو اس کو آپ غور سے دیکھیے گا، تاریخ کا کفن بہت امپورٹنٹ ہے۔ پہلی صف میں صفحہ نمبر 75 کے اوپر، صفحہ نمبر 85 کے اوپر 85 کے اوپر پہلی صف میں محمود کے ساتھ شہر کے لائق افسر اور بیٹھنے میں دشواری محسوس کر رہے تھے، ایک پیرا یہ، اور 86 صفحے کے اوپر سیکنڈ لاسٹ پیرا ہے، پھر جو درگت بنانا ان کے حافظہ میں محفوظ تھا اور خون آلود آنکھیں کھول کر حفاظتی عملہ کی طرف دیکھا گیا۔ تو یہ کیجئے گا، ان جن پیروں کا میں نے بتایا ہے چھوٹے پیرے ہیں، امپورٹنٹ پیرے ہیں، اور ایگزامینر جو آپ کا پیپر سیٹر ہے اس کی نظر اس کے اوپر ضرور پڑتی ہے، تو اس کو دیکھیے گا۔ اللہ حافظ۔